नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। पाकिस्तान में हमारा एक अमूमी रवैया ही नहीं बल्कि एक कौमी जो है वो तसव्वुर इख्तियार कर चुका है कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत वक़्त जो है वो अपने हर उस बयानिए को अपने लिए एक फ़ख्र और तफाखुर का सबब बना लेती है, जो उसे बैरूनी सतह के ऊपर जो है वो किसी मजमून के अंदर एक आर्टिकल के तौर पर लिखा जाए या किसी बैरूनी मुल्क के किसी अहम फर्द या किसी ग्रोह या किसी भी बैन अवी इदारे की तरफ एक ऐसा तसव्वुर मिलता हो जिससे हुकूमत के अंदर जो है वो कामयाबी का कोई मानी और मफहूम जो है वो हासिल किया जा सकता हो। गर्ज है कि हम उसे एक सनत समझते हैं, बिखसूस जब कोई हुकूमत बरसर इक़्तिदार होती है, दुनिया के किसी भी कोने के ऊपर कोई एक ऐसा पहलू इख्तियार किया जाना, तहरीरी तौर पर, बयानी के तौर पर या किसी और तसव्वुर के तहत, जहाँ पर पाकिस्तान के हुकूमत अपने लिए उसे माखज़ बना सके अपनी कामयाबी के तयन के लिए। पाकिस्तान को आजकल भी हमें एक ऐसे ही हालात वाक़यात के तहत एक तफाखुर का पहलू मिला हुआ है, जिसकी जो लेटेस्ट मिसाल हमें नज़र आती है वो जो डिप्लोमेसी के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर जो है वो एक आर्टिकल लिखा गया और उसे पाकिस्तान का 2025 का जो इरा है, ईयर्स का जो है, इसको पाकिस्तान के कामयाबियों के लिहाज से जो है वो एक स्ट्रेटेजिक टर्निंग पॉइंट का तस्वर दिया गया और फिर इसको एक मुआवजे और मुकाबले के साथ अभी देखा गया कि हिंदुस्तान के मुकाबले में पाकिस्तान जो है वो स्ट्रेटेजिकली जो है वो एक इंतहाई अहम मुल्क जो है वो करार दिया गया। अब यहाँ पर जो मैं अगर पोलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के तौर पर देखूँ और अपने आप को किसी एक हुकूमत के ज़ाविया निगाह की बजाय एक पोलिटिकल साइंटिस्ट के तौर पर देखूँ, तो सबसे पहली बात है कि जो एक आर्टिकल किसी का लिखा जाना होता है, वो उस आर्टिकल की बुनियाद सोच और फिक्र होती है जो उस आर्टिकल लिखने वाले की होती है। तो इस तरह कहते हैं कि एक फ़र्द की सोच और फिक्र को जो है वो एक बैनुल अक़वामी तौर पर जो है वो एक यूनिवर्सल ट्रुथ के तौर पर जो है वो अपने लिए बयानिया बना लेना, ये एक ऐसा पहलू है जो मेरे नज़दीक एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट के तौर पर जो है वो किसी भी सतह के ऊपर एनालिसिस के लिहाज से बुनियाद नहीं बनता। फिर यहाँ पर जाकर जो हमें देखा जाता है कि जब एक फॉरेन पॉलिसी की हम जब डेफिनेशन करते हैं, तो फॉरेन पॉलिसी की डेफिनेशन ही यही है कि इट इज़ अ वेपन टू प्रोटेक्ट प्रमोट द नेशनल इंटरेस्ट, नॉट द इंटरेस्ट ऑफ द अदर नेशन, जो है फॉरेन पॉलिसी का जो तस्वर है। अब जो अमेरिका के अंदर जो है वो एक मैगजीन के अंदर या एक अखबार के अंदर जब कोई एक आर्टिकल लिखा जाएगा जिसमें पाकिस्तान को जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ द अमेरिका करार दिया जाएगा, उसे डोनाल्ड ट्रंप की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके साथ एक सबसे ज़्यादा करीबी इंटीग्रेशन का तस्वर क्या किया जाएगा। तो मैं अगर उस आर्टिकल देखूं तो मेरे नज़दीक ये आर्टिकल जो है वो जिस मुल्क में लिखा जा रहा है, जिस मुल्क के लिखने वाला लिख रहा है और जिसके अंदर वो कामयाबी का जो दायरा कार जो मुतय्यन करता हुआ नज़र आता है, वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ वाबस्ता मुल्कों की जो सोच और फिक्र की हम आहंगी का जो तस्वर रखने वाले मुल्क है उनका मुआवजा करना। अब जब एक तर्ज फ़िक्र अमल जो है वो अमेरिका के मफादात के तस्वर को अगर मान भी लिया जाए, वो आर्टिकल का लिखे जाने वाला हर लफ्ज़ मानी और मफहूम के लिहाज से एक हकीकत रखता है, उसमें कोई मजीद जो है वो कमी और बेशी की जरूरत नहीं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो जो सोच और फिक्र है वो उस ऐने के तहत देखी गई है या उस तस्वर को रखने वाले को दी गई है जो अमेरिका के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिहाज से जो है वो दूसरे मुल्कों को इंटेग्रेट होता हुआ देखता है, ना कि वो इस लिहाज से देखता है कि अमेरिका जो है पाकिस्तान की ऐनक लगा करके पाकिस्तान के लिए उसने क्या किरदार जो है वो अदा किया है। तो इस तरह पाकिस्तान हैज़ बिकम द स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ द डोनाल्ड ट्रंप। तो इस तरह पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए जो है वो एक किरदार अदा किया। इट डजंट मीन कि हमने ये लिखा हुआ वहाँ देखा है कि द अमेरिका हैज़ कंसिडर्ड द पाकिस्तान एन इंडिस्प्यूटेबल फ्रेंड और परमानेंट फ्रेंड ऑफ द अमेरिका। तो इसे कहते हैं यहाँ पर हमें वो तस्वर जो है वो अमेरिका की नज़र से तो एक हकीकत के तौर पर नज़र आता है, क्योंकि वो मुशाहिदा भी हमारा यही है, तजर्बा भी वही है, हालात वाक़यात का इदराक भी हमें यही बताता है कि पाकिस्तान ने 2025 के अंदर जाकर एक जो कमाल हासिल किया है, वो कमाल जो है वो
اپنی تمام سوچ اور فکر کے زاویوں کو جو ہے وہ کسی بھی سطح پر، کسی بھی اینگل کے اوپر، کسی ایسے سطح کے اوپر استوار کرنے کا کوئی تصور قائم نہیں کیا کہ جہاں سے امریکہ کو یہ تصور یا پیغام ملتا ہو کہ پاکستان کی سوچ اور فکر جو ہے وہ امریکہ کے مفادات کے تابع نہیں ہے، ان سے مکمل یکسوئی کا تصور نہیں ہوتا، چاہے وہ غزہ کے ڈونلڈ ٹرمپ کا پیس پلان ہو، چاہے وہ افغانستان سے متعلق پاکستان کا جو ہے وہ ایک تصور اور بیانیہ کا معنی و مفہوم رکھتا ہو۔ تو اسی طرح پاکستان نے بھی جو ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کے لیے نوبل انعام کا حقدار قرار دینے کے لیے جو ایک اپنا ووٹ دیا، تو وہ ایسے تمام پہلو تھے جو کوئی بھی امریکہ کی اینک کے تحت دیکھے گا تو پاکستان کے اس کردار کو وہ ایک بہت بڑی کامیابی تصور کرے گا ٹورڈز امریکہ ریگارڈنگ دا پاکستان۔ تو اس طرح کہتے ہیں جب خارجہ پالیسی جو ہے وہ پروٹیکٹ اور پروموٹ دا انٹرسٹ آف دا کنٹری ہوتی ہے تو اٹ مین کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہیز great success in terms of developing and protecting the American interest regarding the پاکستان۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر وہ آرٹیکل مجھے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں اس اینک کو اتار دوں اور پاکستان کی اینک لگا کر ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ کے طور پر دیکھوں تو مجھے اس پارٹنرشپ کے تحت جو ہے وہ کیا حاصل ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ کیا وہ ایک ایسا طرز فکر و عمل ہے جس کے اندر ہم یہ کہہ سکیں کہ پاکستان جو ہے وہ مستقل امریکہ کے مفادات کے لیے ناگزیر قرار دے دیا گیا ہے، یا ہم اس ایرا کو جو 2025 کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے اٹ از بیکمنگ دا فیوچر آف دا پاکستان یونائٹڈ اسٹیٹس ریلیشن شپ۔ تو اسے کہتے ہیں کہ وہ ایرا جو ایک ٹیمپریری حالات و واقعات کی عکاسی کرتا ہو، جو پرماننٹ کنورٹ ہونے کا کوئی معنی و مفہوم جو ہے وہ حاصل نہ کر سکتا، ہاؤ آئی کین اٹ کال دا سکسیس آف دا پاکستان فارن پالیسی۔ اس کا جو دوسرا زاویہ ہے کہ یہاں پر جو ہونے والے جو سرگرمی کے جو پہلو ہیں وہ تمام کے تمام اس بات پہ مرتکز ہوتے ہیں کہ پاکستان نے امریکہ کی جو ویژن ہے اس ویژن کے تحت کام کیا، اور امریکہ کا جو ویژن ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے وہ منسلک کیا، اور امریکہ کے ویژن کے اندر ان کو جو ہے وہ بہت پذیرائی ہے۔ اب امریکہ کا ویژن جو ہے وہ اگر ہم براڈر اور ان لانگر پرسپیکٹیو دیکھیں تو اس کا چائنا سے متعلق کیا ویژن ہے، اس کا جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے پیس پلان کے حوالے سے کیا اس کا ویژن ہے، اس کا جو ہے وہ سینٹرل ایشیا ریاست اور یوکرین کے حوالے سے کیا ویژنز ہے۔ تو اس سے کہتے ہیں یہاں پر جا کر جو امریکہ کے جو ویژن کے لحاظ سے ہے اس سے اپنے آپ کو ہم آہنگ رکھ کے تو ہم یہ آرٹیکل کے حقدار بنتے رہیں گے، بنائے جاتے رہیں گے، لیکن اگر ہم اس دائرہ کار سے نکل کر اگر ہم تصور کریں تو پھر سوچا یہ گا کہ کیا یہ آرٹیکل جو ہے جو آج لکھا گیا ہے کیا یہ آئندہ بھی لکھا جائے گا اگر ہم اور یہ جو دائرہ کار ہے جس کے اندر رہ کر ہم نے یہ ویژن حاصل کیا، یہ دائرہ کار کے اندر مستقل رہنا پاکستان کے لیے کسی بھی طرح جو ہے وہ حالات و واقعات کا جو ہمیں ادراک ہوتا ہے وہ ممکن نہیں رہے گا، کیونکہ چائنا کے ساتھ جو تصور ہے امریکہ کا، جو مڈل ایسٹ کا پیس پلان کا تصور ہے، جو رشیا کا اور امریکہ کے درمیان ایک کانفلکٹ کا تصور پایا جاتا ہے اوور دا یوکرین، یہ ایسے موضوعات ہیں کہ جہاں پر پاکستان جو ہے وہ اپنے تمام سوچ اور فکر کے جتنے جو پیمانے ہیں وہ صرف امریکہ کے ترازو کے پلڑے میں نہیں رکھ سکتا، اسے اس میں سے کچھ نہ کچھ اپنے قومی مفادات کے نام کے اوپر یا جو اس کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ چائنا کا تعلق ہے اور جو عوامی ایک کانسیپٹ یہاں پر پایا جاتا ہے مڈل ایسٹ کے حوالے سے، وہ تمام پہلو جو ہے وہ الٹیمیٹ ڈٹرمن کریں گے پاکستان کی سوچ اور فکر، اور جو ہی ہم ان فیکٹرز کے اوپر ڈٹرمن کریں گے اور بیلنس آف پاور کا تصور اختیار کرنے کی کوشش کریں گے، وہاں جا کر جو ہے وہ دائرہ کار جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ اپنے معنی و مفہوم کے لحاظ سے کمزور ہوتا چلا جائے گا، وہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا تصور جو ہے وہ اور بھی زیادہ ہمیں کمزور ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ تو ایسا کہتا ہے کہ جہاں پر ہم دنیا کے اندر لکھے جانے والے کسی کے آرٹیکل کو اپنے لیے جو ہے وہ تفاخر بنا لینا، دراصل یہ وہ ہمارا اپنا ویکیوم ہے، حکومتوں کا ویکیوم ہے کہ جو اپنے کسی بھی پہلو کے اندر جو ہے وہ کوئی اپنا ایسا تصور تلاش کرتے ہیں جہاں پر اسے ایک طاقتور حکومت کا کوئی معنی و مفہوم آتا ہے، چونکہ امریکہ کی طرف سے دیا گیا کوئی سند جو ہے وہ قابل قبول بن جاتی ہے طاقت کے لحاظ سے، معنی و مفہوم کے لحاظ سے، لہٰذا وہ آرٹیکل بھی جو ہے وہ ہمارے لیے حکومتوں کے لیے جو ہے وہ ایک طاقتور کا معنی و مفہوم رکھتا ہے۔ لیکن ایک ہی بات ہے کہ ایک پولیٹیکل سائنس کا جو طالب علم ہوتا ہے وہ تصویر کے دونوں پہلو دیکھتا ہے، ایک وہ پہلو جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، ایک وہ پہلو کہ جو اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ تو یہ کہتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ایک تصور جو ہے وہ ہمیں آرٹیکل میں نظر آیا، اور وہ میں اگر دیکھوں تو وہ دیٹ از ٹرو ٹو دا پرسپیکٹو آف دا امریکن
فارن پالیسی کے لحاظ سے، پاکستان کو اپنی فارن پالیسی کے لحاظ سے اگر اس کو اس پہلو سے دیکھنا ہے کہ پاکستان ہیز گریٹسٹ اچیومنٹ ان ٹرم آف دا اسٹڈی پارٹنر، تو یہ تصور غلط ہے، کیونکہ اس کے نتیجے کے اندر ہم نے چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں متاثر کیا ہے۔ پاکستان کے جو ترقیاتی سی پیک کے منصوبے ہیں وہ کہیں نہ متاثر ہوتے نظر آتے ہیں۔ ایران اور پاکستان کے تعلقات کی جو نشو و نما کا تصور ہے وہ کمزور ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور ہم ایک ایسے الائز اور پارٹنر کے طور پر مڈل ایسٹ میں لیے جا رہے ہیں کہ جو امریکہ کے مفادات کے تحفظ کا ایک ماخذ بن چکا ہے۔ تو جب ہم ایسا کریں گے اور جب سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ تشکیل پایا جائے گا تو یہاں پر جا کر ایک ریجن کو جو ہے وہ نہ صرف انٹرسٹ آف دا اسرائیل محفوظ بنایا جا رہا ہے، بلکہ جو چائنا کے مفادات ہیں ان ٹرمز آف دا مڈل ایسٹ، اس کو بھی جو ہے وہ ایک رکاوٹ جو ہے وہ پیدا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس طرح یہ وہ پہلو ہیں جہاں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح جو تصور آج ہم ڈپلومیٹ کے اندر جو ہے وہ ایک پاکستان کی خارجہ پالیسی کا جو ایک تفاقر کا تصور تلاش کر رہے ہیں، وہاں پر جا کر ہمیں اس کا دوسرے پہلوؤں کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ میرے نزدیک جو ہے وہ ٹیمپرری بینیفٹ obviously has the importance, but the greatest importance only lies with the permanent interest۔ تو ہمیں اگر چوائس مل جاتی ہے then you have to make the choice between the temporary interest and the permanent interest۔ obviously I will just consider the permanent interest, not the temporary interest۔ تو ہم جو ویژن بناتے ہیں امریکہ کے آرٹیکل کے اندر that just reflect our temporary interest, temporary environment, temporary phase, not it is going to